نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ انہ لمن الصادقین صدق اللہ العظیم۔ توجہ فرمائیں، سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یرمون ازواجہم، فرمایا کہ وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں اپنی بیویوں پر بدکاری کی، ولم یکن لہم شہداء، اور فرمایا کہ ان کے پاس کوئی بھی گواہ نہیں ہے، الا انفسہم، مگر یہ کہ وہ خود، فشہادۃ احدہم اربع شہادات باللہ، تو فرمایا کہ ایسے بندے کی شہادت جو گواہی ہے وہ 4 گواہیاں ہیں اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ یہ گواہی دے گا، انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے۔ وہ کس میں سے ہے؟ یعنی جو بات وہ اپنی بیوی پر کر رہا ہے یہ بات سچ ہے۔ والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اور فرمایا 5ویں مرتبہ کہے گا کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹا ہو۔ دیکھیں جی، یہ سورہ نور کے پہلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 احکامات کا بیان فرمایا ہے، برائی اور بدکاری کے متعلق 3 حکم ہیں جن کا بیان فرمایا ہے۔ پہلا حکم آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زنا کا حکم بیان کیا ہے کہ اگر کسی بندے پر زنا ثابت ہو جاتا ہے اور وہ غیر شادی شدہ ہے تو ایسے بندے کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی بندہ کسی پر تہمت لگاتا ہے اور پھر اس کے بعد وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتا تو ایسے بندے یا بندی کو 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ آج تیسرا حکم بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ جو کسی پر تہمت لگا رہا ہے وہ خاوند ہو، تہمت لگانے والا کون ہو؟ خاوند ہو، جو اپنی بیوی کے متعلق کہہ رہا ہو کہ اس نے زنا کیا ہے، اس نے بدکاری کی ہے، تو اس کے متعلق حکم نازل ہوا ہے، اس کے متعلق بتایا گیا ہے، اس کو کہا جاتا ہے لعان۔ پہلے کو حد زنا، دوسرے کو حد قذف، اور اس کو کیا فرمایا جاتا ہے کہ کیا کہا جاتا ہے شریعت میں؟ لعان۔ لعان کا حکم آج بیان ہوگا۔ دیکھیں، 2 صورتیں ہیں، جو بندہ اگر بیوی پر تہمت لگاتا ہے نا، 2 صورتیں ہیں اس کی۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو خود اپنی آنکھوں سے ایسی حالت میں دیکھا کہ جو بدکاری والی ہے، زناکاری والی ہے، حالت اعتراض کے اندر میں نے اس کو دیکھا۔ اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے، میں تو سالوں سال اس کے قریب نہیں گیا، اب اس کو جو حمل ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ حمل میرا۔ تو 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اس سے آگے کوئی بھی صورت نہیں ہو سکتی، یہ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب اگر کوئی بندہ ایسا اپنی بیوی پر ایسا الزام لگا دیتا ہے، ایسی بات کہہ دیتا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، یہ ایسی بات ہے نا کہ یہ صحابہ کے دور میں بھی پیش آئی ہے، بلکہ ایک صحابی ہیں اور صحیحین کی روایات ہیں اور سیاہ 6 کی روایات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں جائے اور وہ اپنی بیوی کو اس طرح کی غلط حالت میں کسی کے ساتھ دیکھے تو فرمایا کہ اب کیا وہ گواہ تلاش کرتا پھرے گا، گواہ تلاش کرنے کے لیے چلا جائے گا، یا اس بندے کی گردن اڑا دے گا؟ تو اس وقت تک یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ان کی قوم والوں کو، انصار صحابہ کو فرمایا، بھائی یہ دیکھو سعد کیا کہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد انتہائی غیرت مند آدمی ہے اور یہ بات برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، بھائی اس سے زیادہ غیرت مند میں ہوں اور مجھ سے زیادہ غیرت مند اللہ کی ذات ہے، لیکن فرمایا کہ اس بندے کو نہ خود کچھ کرنے کی اجازت ہے، یعنی کسی کی گردن اڑانے کی اجازت ہے، اور نہ ہی کچھ اور ہے۔ فرمایا کہ یہ بندہ 4 گواہ جب تک اس کے پاس نہیں ہوں گے، 4 گواہ اس کے پاس ہونے لازم ہیں۔ تو اس کے بعد یہ حکم نازل ہوا ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ کسی اپنی بیوی کو حالت اعتراض کے اندر دیکھ لیتا ہے تو وہ اس وقت گواہ تو نہیں تلاش کر سکتا نا، اگر تلاش کرنے جائے گا تو وہ
ظاہر سی بات ہے جب گواہ آئیں گے تو وہ آگے سے اس طرح نہیں ہوں گے، یا وہ جو بندہ غلط ہے وہ نکل جائے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنی بیوی پر یہ الزام لگائے تو اس کو فرمایا گیا ہے کہ اب یہ بندہ 5 قسمیں کھائے گا۔ کیا کرے گا؟ قاضی کی عدالت میں جائیں گے، قاضی پوچھے گا، پہلے مرد سے پوچھے گا کہ بھئی یہاں بتاؤ تم کیا کہہ رہے ہو، تم نے اپنی بیوی پر الزام لگایا ہے، تہمت لگائی ہے زنا کی، تو تم بتاؤ کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ اگر یہ بندہ مکر جاتا ہے، کہتے ہیں جی میں نے غلط الزام لگایا تھا، تو اب اس کو حد قذف لگے گی، یعنی 80 کوڑے لگیں گے جو گزشتہ درس کے اندر بیان ہو چکے ہیں، کیونکہ اس نے ایک پاکیزہ عورت پر زنا کی تہمت لگا دی ہے اگرچہ اس کی بیوی ہے۔ اب اس کو کیا کریں گے؟ عدالت اس کو شرعی سزا سنائے گی، 80 کوڑے لگائے جائیں گے اس خامند کو۔ لیکن اگر وہ اپنی بات پر مصر رہتا ہے اور وہ کہتا ہے ہاں جی میں نے اس کو دیکھا ہے، تو اب اس حالت میں کیا ہوگا؟ اب اس حالت میں یہ ہوگا کہ یہ بندہ، قاضی اس سے قسمیں لے گا، ہاں بھائی قسمیں کھاؤ اللہ کے نام کی، اللہ کے نام کی قسمیں کھاؤ۔ اب یہ 4 قسمیں یہ کھائے گا کہ میں نے اس کو اس حالت میں دیکھا ہے، اور اللہ کا نام لے کر قسم کھائے گا کہ میں اس بات میں سچا ہوں، اس بات میں کیا ہوں۔ اور 5ویں قسم یہ کھائے گا کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی مجھ پر لعنت ہو۔ اب بھی قسم کھا کر 5ویں مرتبہ، اب یہ بندہ تو ہو گیا بری، ظاہر سی بات ہے اس نے قسم کھا لی ہے نا۔ اب رہ جائے گی بیوی کی بات۔ اب بیوی سے جب قاضی پوچھے گا کہ ہاں تم بتاؤ کہ تم نے یہ کام کیا ہے، اگر وہ اقرار کر لیتی ہے، وہ مان لیتی ہے، تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ شریعت کا جو رجم کا حکم ہے نا، وہ یہاں پر چونکہ اس نے اقرار کر لیا اپنے گناہ کا، اور اگر اقرار نہیں کرتی، انکار کرتی ہے، تو اب اس صورت میں اس کو بھی 5 قسمیں دی جائیں گی جن کا آگے ذکر ہے۔ اس کو 5 قسمیں دی جائیں گی۔ پہلے 4 قسمیں اس طرح کھائے گی کہ میں اللہ کی قسم کر کے کہتی ہوں کہ جو بندہ اس نے مجھ پر الزام لگایا ہے یہ جھوٹا الزام ہے، یہ بندہ جھوٹا ہے۔ اور 5ویں مرتبہ یہ کہے گی اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، اگر یہ سچا ہو تو مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو۔ آپ دیکھیں آیات کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدْرَوْ عَنْهَا الْعَذَابِ، اور فرمایا کہ اس سے سزا دور ہو سکتی ہے اس عورت سے، أَن تَشْهَدَ 4 شہادات بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، کہ یہ 4 بار یہ گواہی دے کہ یہ خاوند کیا ہے؟ جھوٹا ہے، اس نے جھوٹا الزام لگایا۔ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا، اور 5ویں مرتبہ کہے کہ اس اور یعنی مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، وہ عورت کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر یہ بندہ سچا ہو، یعنی اس کی یہ بات سچی نہیں ہے۔ تو دیکھیں بھائی یہاں پر ایک نقطہ میں آپ کو عرض کر کے پھر آگے جاتا ہوں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب خاوند کے لیے 5ویں قسم ہے تو اس کے اندر کیا ہے؟ خاوند کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں نے اگر جھوٹا الزام لگایا ہو، میں سچا ہوں اپنی بات میں۔ اور بیوی کی جو 5ویں قسم ہے اس کے اندر یہ لعنت والے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ یہ الفاظ ہیں کہ اللہ کا مجھ پر غضب نازل ہو، اللہ کا مجھ پر۔ اس کے اندر وجوہات ہیں۔ دیکھیں لعنت جو ہے نا، یہ لعنت تو چھوٹی چیز ہے۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دوری۔ اور غضب جو ہوتا ہے نا، وہ سزا کو کہا جاتا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہو جانے کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو ایک وجہ تو اس کی یہ بھی بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ عورتیں تو لعن تان کرتی رہتی ہیں نا، تجھ پر لعنت ہو، یہ ہو، وہ ہو، فلاں ہو۔ جس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا عورتوں کو، فرمایا تمہاری اکثریت میں نے جہنم کے اندر دیکھی ہے۔ نے کہا جی کیوں یا رسول اللہ، کیوں ہماری اکثریت؟ تو آپ نے فرمایا ایک تو تم زبان سے لعنت بہت کرتی ہو ایک دوسری پر، اور دوسرا خامدوں کی ناشکری کی وجہ سے، خامدوں کی ناشکری کی وجہ سے۔ تو بہرحال بھائی یہاں پر عورت چونکہ ان کی زبان پر ہر وقت یہ لفظ رہتا ہے تو ان کو اس بات سے اتنا ڈر نہیں ہونے والا، لیکن جب وہ یہ کہے گی نا کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، تو اب وہ ڈرے گی اس بات سے، اللہ کے عذاب کو جب وہ یہ کہے گی اللہ کے نام کے ساتھ، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اس بات سے ڈرے گی۔ اب اگر خاوند نے بھی قسمیں کھا لیں، عورت نے بھی قسمیں کھا لیں، تو اب قاضی ان دونوں کے درمیان میں جدائی کر دے گا، ان کو طلاق بائن واقعہ ہو جائے گی، طلاق، اور دوبارہ ان کو نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بیوی خاوند پر حرام ہوگی ہے، دوبارہ نکاح کرنے کی بھی اجازت ہے، اب اس کے بعد نکاح کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہ ایک لعان والا مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اگر خاوند اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے، الزام لگاتا ہے، تو اس کو 5 قسمیں دی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد بیوی کو 5 قسمیں دی جائیں گی، اور پھر قاضی ان دونوں کے درمیان میں جدائی کر دے گا۔ اور آگے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور اس کی رحمت نہ ہوتی تم پر، اور فرمایا کہ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، اور فرمایا بے شک اللہ توبہ کو قبول کرنے والا اور حکمت والا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو انتہائی مشکلات میں پھنس جاتے تم لوگ،
دیکھو نا اب یہاں پر کتنا مشکل مسئلہ تھا کہ ایک بندے نے اس حالت میں دیکھ لی تو اس کی کیا ہے، اگر وہ بندہ چپ کر جائے گا تو ساری زندگی اس بات کو، ہاں اس کو کبھی سکون سے جینے تو نہیں دے گی نا یہ بات، اور اگر نہیں چپ کرتا تو پھر بھی خیر نہیں ہے۔ تو بھائی اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، اور ایسے جھوٹے الزام بھی لگا سکتے تھے، جو بیوی کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے جھوٹے الزام بھی لگا سکتے تھے، لیکن یہاں پر اور پھر گھروں کے اندر دوسری بات کہ اب خاوند یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ خاوند بیوی پر الزام لگائے، تو وہ کوئی زیادہ یہ بھی گنجائش کم ہے کہ بھائی جھوٹے الزام لگائے گا۔ جس طرح عام بندہ لگائے تو اس کے لیے 4 گواہ پیش کرنے، اس کے لیے قسموں سے کام نہیں ہوگا، 4 گواہ پیش کرے گا، لیکن چونکہ خاوند بیوی کا مسئلہ ہے، ایک جگہ پر رہنا ہے، کوئی ایسا مسئلہ دیکھ لیا تو یہ 5 قسمیں کھائیں گے تو اس کے بعد کیا ہو جائے گی، ان کی جدائی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ہی فضل ہے تمہارے لیے، اور اللہ ہی کی رحمت ہے، اور وہی حکمت والا ہے، وہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے کہ جس نے تمہارے لیے یہ آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔